وہ کون سا ایمان تھا، وہ کون سا ایمان تھا کہ آتی ہے ایک عورت قبیلہ غامدیہ سے صحابیہ ہے، آتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھ سے ایک جرم ہو گیا ہے۔ کیا جرم ہوا ہے؟ سن لو، تھوڑی دیر کے لیے اور بیٹھ لو، اس واقعے کو سن لو، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد انسان رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے۔ اس واقعے کو سن لو، چلے جانا تھوڑی دیر، یہ بھیک میں اور ڈال دو میری جھولی میں، اس واقعے کو سن لو۔ وہ عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا توبہ کر۔ کہنے لگے اللہ کے نبی میں اسی دنیا میں پاک ہونا چاہتی ہوں، میں اسی دنیا میں اس جرم کی سزا پانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا توبہ کر، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ کہنے لگی میرا جرم تو سن لیجئے، کیا اس جرم کی کوئی معافی ہے بھی یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بتا کیا تیرا جرم ہوا ہے، کیا تجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میرا شوہر 2-3 سال سے گھر پہ نہیں ہے، میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی، میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی، وہیں پہاڑی کے پاس ایک چرواہا بھی بکریاں چرا رہا تھا۔ ہم اپنے شوہر سے 2-3 سال سے دور تھے، اس لیے ہمارے دل کی امنگیں اٹھنے لگی اور اس بکریاں چروانے والے چرواہے کے ساتھ مل کر ہم نے جسمانی تعلق، شاریرک سمبند بنا لیا۔ ایک پہاڑ کی جھاڑی میں، پہاڑی کے نیچے کی جھاڑی میں ہم دونوں گئے اور ہم دونوں نے زنا کر لیا۔ انی قد صبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں، مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے۔ اس جرم کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ مجھے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالا جائے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے؟ ایمان دیکھیے، ایمان۔ اس عورت سے زنا کا صدور تو ہو گیا، لیکن جب ہوش میں آئی، جب اس کو جوانی کی گرمی اس کے دماغ سے نکلتی ہے تو سوچتی اللہ یہ میں نے کیا کر لیا، اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اللہ یہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا، اب مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن اس نے خود اللہ کے نبی کو آ کر بتا دیا۔ اس کے عیب پر پردہ پڑ چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے آ کر اللہ کے نبی کو بتا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو، مار مار کے اس عورت کو مار ڈالو۔ صحابہ اس کو لے کے جانے لگے، پکڑا، چل جلدی چل، اس کو کھینچ لیا، وہ گر گئی۔ جیسی وہ کام دیا گری، وہ عورت زمین کے اوپر گری تو اس نے اپنا پیٹ سب سے پہلے پکڑا۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا، کیا بات ہے، ایسے چلے گی تو کب تک پہنچے گی تو میدان میں، کب تجھے مارا جائے گا؟ کہنے لگی وہ محمد کے ساتھیو صلی اللہ علیہ وسلم، آئے نبی کے ساتھیو مجھے دھیرے دھیرے لے چلو۔ جس آدمی نے میرے ساتھ منہ کالا کیا تھا، جس آدمی نے میری عزت لوٹی تھی، جس آدمی سے میں نے زنا کیا تھا، اس آدمی کا گرب میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے، اس کا حمل میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے، میرے پیٹ میں ایک معصوم زندگی ہے، میرے پیٹ میں اس آدمی کا بچہ پل رہا ہے، دھیرے دھیرے لے چلو، میں تیز نہیں چل سکتی۔ صحابہ نے کہا تیرے پیٹ میں بچہ ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ رکو، صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی آپ نے اس عورت کو قتل کرنے کا، مارنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس عورت کے پیٹ میں تو بچہ ہے۔ آپ نے بلایا، ادھر آؤ۔ آئی، تمہارے پیٹ میں بچہ ہے؟ جی۔ تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا اللہ کے نبی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ اس بچے کا باپ وہی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ پیدا ہو اور جب اس بچے کو بڑے ہو کر پتا چلے کہ میرا باپ کا پتہ نہیں، میں ناجائز اولاد ہوں، تو یہ زندگی بھر مجھے گالی دے گا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں مروں تو میرے ساتھ میرے پیٹ کا بچہ بھی مر جائے، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ نبی اکرم نے کیا کہا؟ اے عورت نہیں، قصور تیرا تھا، غلطی تیری تھی، زنا تو نے کیا،
تیرے پیٹ میں پلنے والے اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اس بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ اس کو تو کیوں مارنا چاہتی ہے؟ نہیں نہیں، ابھی تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، ابھی تمہیں مارا نہیں جائے گا، جاؤ ابھی اس بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک پالو، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر آنا۔ ناجائز بچہ ہے پیٹ میں، باپ کا پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ایک ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کاش مودی جی کے چمچے، یوگی جی کے چمچے کم سے کم اس حدیث کو پڑھ لیتے، نبی کی زندگی کے اس واقعے کو پڑھ لیتے۔ چاچا کیا ہو گیا؟ لاؤ پیسہ لینے کے لیے تو دنیا پریشان ہے۔ لیجیے بھائی، ছোট ছেলে হারিয়ে গিয়েছিল, তাকে পাওয়া اور গেছে, کچھ স্টেজে রাখা আছে। سب গদাসিমুলের অনুসারে بیٹھے، তাকে স্টেজে রাখা হয়েছে, ছেলের গার্জেন এসে নিয়ে যাবেন। سنیے 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 تھوڑا سا، آپ ادھر دیکھیے، بڑا اچھا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی ایک معصوم کی زندگی کو کتنا پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ بچے کا باپ ناجائز، یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو حرامی بچہ کہلائے گا، ناجائز بچہ کہلائے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بچے کو نہیں مارا جائے گا۔ بچے کا کیا قصور ہے؟ اس سے زیادہ انسانیت کسی دھرم میں ملے گی؟ اس سے زیادہ مانوتا کسی مذہب میں ملے گی؟ گئے، جاؤ اس عورت کو کہا بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، جب بچہ پیدا ہوا 2-4 دن بستر پہ لیٹتی ہے، چلنے کے لائق ہوتی ہے تو بچے کو لے کر آتی ہے۔ 9 مہینے میں اللہ کے نبی بھول گئے کہ یہ عورت کون ہے، آئی، اے اللہ کے رسول لیجئے بچہ، آپ نے کہا تھا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، آپ نے کہا تم کون؟ کہا نہیں پہچانا، کہا نہیں میں وہی عورت ہوں جس سے زنا کا صدور ہوا تھا اور مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا، میرے پیٹ میں بچہ تھا۔ آپ نے کہا او غامدیہ، قبیلہ غامدیہ سے؟ ہاں اچھا 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 اچھا، او اب بچہ پیدا ہو گیا؟ کہ ہاں، یہ لیجیے۔ اس عورت نے اپنا بچہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا۔ میڈیا والوں لکھو اگر تمہارے قلم میں طاقت ہے، دکھاؤ مانوتا کی یہ شکل مودی جی کو اور یوگی جی کو، بتاؤ کہ مولوی جرجیس نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہا ہے انسانیت کا یہ سبق، جس بچے کا باپ پتہ نہیں ہے جو پیدا وہ ہو چکا ہے لیکن ناجائز اولاد ہے، ایسی ناجائز اولاد کو محمد رسول اللہ اپنی گود میں اٹھا رہے ہیں، اس بچے کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ تم تو برہمنوں کے مندروں میں شودر نہیں جا سکتا ہے، برہمن کی تھالی میں ہریجن نہیں کھا سکتا ہے، تم نے تو چھوت چھات کے ایسے نیت بنا دیے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں ہی بٹوارا کر دیا ہے کہ برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، رام سے ویش کو پیدا کیا، پیروں سے شودر کو پیدا کیا۔ برہما جی نے اپنے منہ سے اس کو، ہاتھوں سے اس کو، چھتری کو، ٹھاکر کو اور ہریجن کو سب سے نیچے والے حصے سے، تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے، تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور تو کیجئے اسلام کے اندر مساوات کا ایسا درس ملے گا، ایسا درس ملے گا۔ آپ کے محلے کی مسجد ہے، اذان ہو گئی ہے، پہلی صف بھر گئی ہے، جرجی صاحب مسجد میں جاتے ہیں، ایم ایل اے منہاج صاحب مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اسلام کا کی مساوات دیکھیے، آگے والی صف بھر گئی ہے، جرجی صاحب میں، منہاج صاحب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آگے کی صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کر دیں، چل ہٹ ہٹ، میں جرجیس ہوں، میں عزت والا اصل و رسوخ والا آدمی ہوں، میں آگے بیٹھوں گا۔ ایم ایل اے صاحب کہتے ہیں پیچھے ہٹ، میں آگے بیٹھوں گا۔ اسلام نے یہ پاور نہ ایم ایل اے صاحب کو دیا ہے نہ جرجیس کو دیا ہے۔ سعودیہ کی سرزمین پر مکے سے بڑی کوئی مسجد کون سی ہو سکتی ہے؟ وہاں ٹیکسی ڈرائیور اگر خانہ کعبہ میں پہلے پہنچ گیا ہے، رکشہ چلانے والا پہلے پہنچ گیا ہے اور وہ پہلی صف بھر چکی ہے، تو سعودیہ کے بادشاہ کو بھی ادھیکار نہیں ہے کہ اگلی صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کھڑا کر دے اور خود آگے کھڑا کر دے۔ نہیں نہیں، جو میرے گھر میں
پہلے آیا وہ پہلے بیٹھے گا, جو بعد میں آیا وہ پیچھے رہے گا. یہ تمہاری عدالت نہیں ہے, یہ تمہارا گھر نہیں ہے, یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے, یہ تمہاری میراث نہیں ہے, یہ مسجد ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. یہاں ہمارے گھر میں کوئی ایم ایل اے نہیں, کوئی ایم پی نہیں, کوئی مولوی نہیں, کوئی حاجی نہیں, کوئی نمازی نہیں. ہمارے گھر میں سب برابر ہیں. کلکم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کوئی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں, کوئی کالا گورے سے افضل نہیں, کوئی امیر نہیں, کوئی غریب نہیں. میرے گھر میں سب آئے, سب برابر ہے. رکشہ چلانے والا بھی میرا بندہ ہے, میرے نام پر بھیک مانگنے والا بھی میرا بندہ ہے, اس ملک کی بادشاہ کو چلانے والا بھی میرا بندہ ہے. لیکن میرے گھر میں آنے والا سب میرا محتاج ہے, اور میری نظر میں سب برابر ہے. میری نظر میں سب برابر ہیں. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے حضرت عمر فاروق کے پوتے سالم ابن عبداللہ, سالم ابن عبداللہ عمر فاروق کے پوتے طواف کر رہے ہیں. اس زمانے کا امیر مکے کا گورنر ہشام ابن عبد الملک ہے. وہ دیکھتا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے احرام میں یہ بیچارے ہیں, تو کہنے لگا اے عمر فاروق کے پوتے ہو تم؟ جی. اتنا پرانا پھٹا پرانا کپڑا پہن کر تم یہاں آئے ہو؟ چلو کیا چاہیے مجھے بتاؤ. اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں طواف کے دوران گورنر پوچھ رہا ہے حضرت عمر کے پوتے سے, تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے بتاؤ, ہم تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے, میں اس علاقے کا گورنر ہوں. اور حضرت سالم ابن عبداللہ کیا کہتے ہیں, انی لاستحی من اللہ ان اسال فی بیتی غیرہ. اللہ کے گھر میں اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی غیر سے مانگنے میں شرم آتی ہے. گورنر صاحب اپنا مال اپنی دولت اپنے پاس رکھو, مجھے اللہ کے گھر میں جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے, تم سے نہیں. اللہ کے گھر سے جب دعا ہوا مانگ کے نکل گئے. سالم ابن عبداللہ کچھ دعا مانگ رہے تھے طواف کے بعد, 7 چکر لگانے کے بعد دعا مانگی. دعا کیا مانگ رہے تھے یہ اللہ جانتا ہے اور سالم ابن عبداللہ جانتے, تیسرا کوئی نہیں جانتا. بھائی ہم نے کیا دعا مانگی آہستہ تو ہم جانتے ہیں اور میرا رب جانتا ہے, بس تیسرا تو کوئی نہیں جانتا. تو ہشام دیکھ رہا ہے کہ سالم ابن عبداللہ کیا کر رہے ہیں. کیا ہوگا؟ আসসালামু আলাইকুম. আর একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে এখানে রাখা আছে, স্টেজে এসে নিয়ে যাবেন. একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে স্টেজ থেকে এসে নিয়ে যাবেন. سالم ابن عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں اور ہشام ابن عبد الملک دیکھ رہا کہ یہ دعا مانگ رہے ہیں. دعا مانگ کے یہ باہر نکلے تو ہشام ابن عبد الملک گورنر بھی باہر نکل گیا. گورنر نے کہا سنو, اللہ کے گھر میں تو تمہیں شرم آ رہی تھی, یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے, یہ تو بازار ہے. بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم بہت غریب ہو, پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو, تمہارا احرام 20 جگہ سے پھٹا ہے اور اس میں ٹانکے لگے ہوئے ہیں, اور تم حضرت عمر جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے اس کا پوتا اتنا غریب. سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں تم میری کیا مدد کرو گے, دنیا کی یا آخرت کی؟ کہ آخرت کی مدد تو کوئی کسی کی نہیں کر سکتا ہے, وہاں تو عمل ساتھ میں جائیں گے. ہم تمہیں کپڑا دے دیں گے, غلہ دے دیں گے, اناج دے دیں گے, کچھ دنیاوی جو ضرورت ہو, دال چاول دے دیں گے, گھی دے دیں گے, دنیا میں جو چیزوں کی ضرورت ہے بتاؤ, تھوڑا سونا دے دیں گے, چاندی دے دیں گے تمہیں. سالم ابن عبداللہ ہنسنے لگے. گورنر نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے گورنر تم میرے آخرت میں کوئی کام نہیں آ سکتے؟ کہا نہیں. اور تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ دنیا مانگو, سونا مانگو, چاندی مانگو, روپے مانگو, پیسے مانگو, اناج مانگو, غلہ مانگو, یہی تو تم چاہتے ہو کہ میں تم سے یہ مانگوں؟ کہا جی, جس چیز کی ضرورت ہو. آئے ہشام, آئے گورنر, جب میں نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد جب میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھ کر جب میں نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر جب میں نے اللہ سے دعا مانگی تو جانتے ہو میں نے اللہ سے کیا مانگا؟ گورنر نے کہا کہ ہاں یہ تو دیکھا کہ تم دعا مانگ رہے ہو, لیکن کیا مانگا یہ میں کیا جانوں, تم جانو, تمہارا رب جانتا ہے, میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا مانگا. ہاں سچ ہے, میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں جانتا ہوں, میرا رب جانتا ہے, اور میں تمہیں بتانا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے کیا مانگا.
लेकिन तुम बार बार कहते हो मुझसे रुपया मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, दाल मांगो, चावल मांगो, कपड़ा मांगो, दुनिया मांगो, तुम बार बार मुझसे ये कहते हो। तो सुनो, जब मैंने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी, मासाल तु दुनिया मैं यमलिकुहा फकैफ असअलुहा मन ला यमलिकुहा, तो दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इसका मालिक है, कपड़ा लत्ता अनाज और गल्ला तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो इस दुनिया का मालिक है। फकैफ असअलुहा मन ला यमलिकुहा, तो मैं तुझसे ऐ गवर्नर ये दुनिया कैसे मांगू, ये दुनिया का मालिक तू है ही नहीं, ये दौलत तेरे पास आज है, कल मरा इस दौलत का मालिक कोई दूसरा हो जाएगा। जब ये घर, ये मकान, ये बिल्डिंग, ये दौलत तेरी है ही नहीं, तो फिर तू मेरी क्या मदद करेगा। अरे दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, अपने रब से भी मांगा तो जन्नत मांगी, अपने रब से भी मांगा तो अपने गुनाहों की माफी मांगी, अपने रब से भी मांगा तो यही मांगा कि अल्लाह जब तक मैं दुनिया में रहूं ईमान के साथ रहूं, जब मेरी रूह निकले तो ईमान पर मेरी रूह निकले। दुनिया, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा। ये ईमान था उनका मेरे भाइयों, एक हमारा ईमान है। अल्लाह के नबी ने उस औरत के, उस बच्चे को, जो नाजायज बच्चा था, उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और कहा जाओ इस औरत को मार डालो, पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो, बच्चा पैदा हो गया। अल्लाह की कुदरत देखो, जैसे ही उस औरत को मोड़ा गया, ले जाया जाने लगा, बच्चा रोने लगा। उस औरत ने पलट कर देखा कि मेरा बच्चा रो रहा है, चीखती है। आय अल्लाह के नबी, हर मरने वाले से उसकी आखिरी आरज़ू पूछी जाती है, तमन्ना पूछी जाती है। क्या मुझसे मेरी आखिरी तमन्ना नहीं पूछी जाएगी? हाँ, पूछी जाएगी। जिस मैदान में तुम्हें मारा जाएगा उसी मैदान में पूछ लिया जाएगा। कहा अल्लाह के रसूल, अगर उस मैदान की जगह यहीं पर मेरी तमन्ना पूरी कर दी जाए तो? अच्छा बताओ क्या है? कहा अल्लाह के रसूल, मैंने ये बच्चा आपकी गोद में दे दिया, मैं चाहती हूं कि आखिरी बार इस बच्चे को मैं अपना दूध पिला दूं। इसका रोना मुझ पे देखा नहीं जा रहा है। ईमान देख रहे हैं आप, एक तरफ मरने के लिए तैयार है क्योंकि जहन्नम की सजा मैं नहीं भुगत पाऊंगी, दुनिया में सजा भुगत लो ये बेहतर है। एक तरफ ईमान की ताकत ये, दूसरी तरफ बच्चे की मोहब्बत देखिए आप। अल्लाह के रसूल ने वो बच्चा उस औरत को दे दिया। इधर आ, मैं रहमतुल आलमीन हूं, मैं कैसे इस बच्चे का हक मार सकता हूं, ले इसको दूध पिला। उस औरत ने घूम कर, जैसे ट्रेनों में, बसों में औरतें घूम जाती हैं और साड़ी उठाकर दूध से लगा लेती हैं, उस औरत ने चेहरा घुमाकर अपने बच्चे को अपने पिस्तान से लगाकर दूध पिलाया। दूध पी लिया, बच्चा हंसने लगा। अल्लाह के रसूल के हाथ में उस औरत ने ऐसे करके दिया ताकि बच्चे की मोहब्बत उसके दिल में ना आने पाए। उसने मुंह मोड़कर उस औरत ने अपने बच्चे को अल्लाह के रसूल के हाथ में दिया। अल्लाह के नबी देख रहे हैं, उस औरत की पिस्तान के निकले हुए दूध की एक बूंद, उसका एक कतरा उस बच्चे के होंठों पर लगा हुआ है। अल्लाह के नबी ने उस औरत से कहा, इधर आ। कहाँ जा रही हो? कहा सज़ा भुगतने के लिए, जो जुर्म मैंने किया है उसकी सज़ा पाने के लिए। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह ने मुझे रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है, इस बच्चे की ग़िज़ा तेरी पिस्तान में मौजूद है, ये बच्चे को अभी तेरे दूध की ज़रूरत है। मोहम्मद जालिम नहीं है, इस बच्चे का हक नहीं मार सकता है। ऐ औरत, अभी तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा, अभी तुझे नहीं मारा जाएगा। जब तक ये बच्चा तेरा दूध पिएगा तब तक तुझे नहीं मारा जाएगा। इस बच्चे को ले जा और इस बच्चे को दूध पिला। जब तक ये तेरा दूध पिएगा तुझे कत्ल नहीं किया जा सकता। जब ये बच्चा रोटी खाने लगे तब तू लेकर मेरे पास आना। अल्लाह के रसूल ने फिर सज़ा मुलतवी कर दी और उस औरत को बच्चा लेके जाना पड़ा। जब बच्चा रोटी खाने लगा तो वो औरत लेके आती है, कहती है अल्लाह के रसूल लीजिए, अब तो रोटी भी खाने लगा। अल्लाह के नबी की नज़रों में, आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि औरत, अब तेरे लिए मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, बच्चा रोटी भी खाने लगा है, इसलिए अब ये सज़ा का वक्त पूरा है, अब तुझे कत्ल किया जाएगा। आपने उस
عورت اس بچے کو ایک صحابی کے حوالے کیا. کون ہے جو اس بچے کو پالے گا؟ ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا، میں اے اللہ کے رسول اس بچے کو اپنے بچے کی طرح رکھوں گا، میں اس کو اپنا نام دوں گا، میں اس کو اپنے گھر میں پناہ دوں گا، اپنی زمین و جائیداد کا مالک بھی بناؤں گا، مجھے دے دیجئے. اللہ کے رسول نے اس بچے کو اس کے حوالے کر دیا اور اس عورت کو بھیج دیا. اس عورت کو جب بھیجا گیا اور وہ میدان مقتل میں جاتی ہے، اس کو سینے کے برابر گاڑ دیا جاتا ہے. پہلا پتھر خالد ابن ولید کے ہاتھوں میں ہے، پتھر مارتے ہیں اس کے سر پہ، سر پھٹتا ہے، خون کا پھوارہ اس کے سر سے نکلتا ہے، اس خالد ابن ولید کے کپڑوں پہ گرتا ہے. خالد ابن ولید نے دیکھا اس عورت کے خون میرے کپڑوں پہ آ گیا، یہ زناکار عورت، منہ کالا کرنے والی عورت، تیرا خون میرے کپڑوں پہ، سکلت سواکل، مر جا تو، برا ہو تیرے خون نے میرے کپڑے گندے کر دیے. خالد ابن ولید کے منہ سے کچھ الٹے سیدھے جملے نکل گئے، کچھ غلط جملے نکل گئے. اللہ کے رسول کو جب پتا چلا کہ اس عورت کو خالد ابن ولید نے پتھر مارا اور پتھر مارتے ہوئے اس کے خون کے چھینٹے خالد کے کپڑوں پہ پڑ گئے، تو اس میں عورت کا کیا قصور تھا بیچاری کا؟ وہ تو بندھی تھی، وہ تو گڑی تھی، سر سے خون کا پھوارہ نکلا، وہ کسی کے بھی کپڑوں پہ جا سکتا تھا، اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ خالد نے اس عورت کو یہ گالی کیوں دی؟ مر جا، زانیہ، بد چلن، بد کردار، یہ کیوں کہا اس کو؟ 3 دن تک آپ نے خالد ابن ولید سے بات نہیں کی، اور 3 دن کے بعد خالد ابن ولید آتے ہیں. اے اللہ کے رسول، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے سلام کا جواب دے کر منہ پھیر لیتے ہیں، آپ مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھ سے کٹے کٹے پھر رہے ہیں، میری جنت میں برباد ہو جائے گی، میری آخرت برباد ہو جائے گی. اے اللہ کے رسول، اگر آپ مجھ سے ناراض ہو گئے اور میرا انتقال ہو گیا تو اللہ مجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. اللہ کے نبی وجہ بتاؤ. آپ نے کہا خالد، وجہ صرف ایک ہے، ریزن صرف ایک ہے، کارن صرف ایک ہے، تم نے اس عورت کو گالی دی، اس کو بدچلن کہا جس عورت کو میں نے مارنے کا حکم دیا تھا. کہا اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم، آپ نے نہیں سنا جب میں نے پتھر مارا تھا تو اس کا سر پھٹا، اس کے خون کے چھینٹے میرے کپڑوں پہ آئے، میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیے. وہ عورت بدچلن تھی، زناکار تھی. فرمایا خالد، اب بھی تم اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر رہے ہو، اب بھی تم اس عورت کو بدچلن کہہ رہے ہو. اس عورت نے خود بتایا کہ میرا شوہر 2-3 سال سے غائب ہے، اس نے خود بتایا کہ میں کنٹرول نہیں کر سکی اور زندگی میں پہلی بار مجھ سے زنا ہوا ہے. وہ عادتاً زناکار نہیں تھی، وہ پیشہ ور نہیں تھی، وہ زنا ہر وقت نہیں کراتی تھی، اس سے صرف ایک بار غلطی ہوئی ہے اور ایک بار غلطی کی اس نے سزا بھگت لی، میرے پاس آ کر اپنے جرم کا اقرار کر لیا. خالد، اس عورت کو بدچلن مت کہو، تم نہیں جانتے اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے، اپنی جان دے کر، اپنی جان قربان کر کے، پتھروں سے پٹ پٹ کر اپنے آپ کو ختم کرا کے اللہ کی دربار میں، اللہ کے دربار میں کتنی پاک ہوئی ہے تمہیں نہیں معلوم. اے خالد، اس ایک عورت کی توبہ کو جو مرتے وقت اس نے کی ہے، اس ایک عورت کی توبہ کو اگر اس مدینے کے 70 گناہگاروں پہ ڈال دیا جائے، ایسے گناہگار جو جہنم میں جانے والے ہوں، اگر اس ایک عورت کی، ایک اکیلی عورت کی توبہ کو ان 70 جہنمیوں پہ ڈال دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ سے اللہ ان 70 جہنمیوں کو بھی جنت میں داخل کر دے گا، ان 70 لوگوں کو بھی جنت میں داخل کر دے گا. اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو اگر اس مدینے کے 70 جہنمیوں پر بھی ڈالا جائے تو اللہ ان 70 جہنمیوں کو بھی بخش دے. میرے بھائیوں، یہ ایمان کی کون سی طاقت تھی جو زنا کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے پاس لاتی ہے اور پیش کر دیتی ہے کہ اللہ کے رسول، مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، مجھے سزا دیجئے. یہ تھا ایمان، یہ تھا ایمان. وہ کون سا ایمان تھا کہ سمیہ کا بیٹا عمار یہ کھڑا ہے اور سمیہ کا شوہر یاسر یہ کھڑا ہے. سمیہ جانتے ہو نا، اسلام کی پہلی بوڑھی عورت جس نے سب سے پہلے اسلام کے لیے قربانی شہید ہوئی ہے، وہ سمیہ، جس کو بیٹے عمار کو کھڑا کر دیا اور یاسر کو، اور سمیہ کے پیچھے سے ہاتھ باندھ دیا ابو جہل نے اور سمیہ کے کپڑے پھاڑ دیے، ننگا کر دیا. کہا سمیہ، محمد کے رب کے اوپر سے اپنا ایمان ہٹا. کہنے لگی نہیں ہٹا سکتی. سمیہ، ابو جہل نے نیزہ اٹھایا. نیزہ جانتے نا،
جس سے اونٹ کو نہر کرتے ہیں, اونٹ یہاں مارتے ہیں اونٹ کو نا جب قربانی کرتے ہیں, ایسے وہ نیزہ اٹھایا اور سنو بس یہ سن لو اور تم بھی جاؤ ہم بھی جائیں آرام سے گھر میں اپنے ایمان کو آج سے اپنے ایمان کو جلا بخشیں. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہیں, ہاتھ پیچھے سے بندھے ہیں. میری بہنوں, تم اپنی لپسٹک کی قربانی نہیں دے سکتی ہو, تم اپنی فیئر اینڈ لولی کی قربانی نہیں دے سکتی ہو, تم اپنی بے پردگی نہیں چھوڑ سکتی ہو, تم اپنے برہنہ اور ننگے کپڑوں کی قربانی نہیں دے سکتی ہو. سمیہ نے کس چیز کی قربانی دی؟ یہ ایمان تھا سمیہ کا. سمیہ کے ہاتھ بندھے ہیں, اپنے بیٹے کے سامنے اس کو ننگا کر دیا گیا, اس کے پتی کے سامنے اس کو ننگا کر دیا گیا. سمیہ آسمان پہ دیکھ رہی ہے, ابو جہل نے نیزہ اٹھایا, کہ محمد کے رب پر ایمان چھوڑتی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگی نہیں. دیکھا طاقت, یہ ایمان کی طاقت ہے. دشمن اور اس کی فوج کھڑی ہے لیکن اکیلے وہ جانتی ہے کہ اللہ پر ایمان ہے. جیسے ایک پولیس والا پورے گاؤں کے سامنے اس لیے طاقتور ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے سرکار کی طاقت ہمارے ساتھ ہے. سمیہ جانتی ہے ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے, اللہ پر بھروسے کی طاقت کیا ہوتی ہے. وہ سب سے نڈر ہے, کہہ رہی ہے نہیں. کیا کرے گا کر. اس نے نیزہ لیا اور سمیہ کی شرم گاہ میں داخل کر دیا. بہت آسان ہے سننا, بہت آسان ہے سننا, سن لو بس. احساس نہیں کر سکتے. ابھی 2-4 موب لنچنگ کرنے والے آپ کو پکڑ لیں اور زبردستی جے شری رام کا نعرہ لگوائیں تو موت کے ڈر سے ہم لگا دیں گے جے شری رام, کیونکہ ہمارے سامنے موت ہے. ہم جانتے ہیں. سمیہ سے عبرت حاصل کرو. سمیہ سے کہا جا رہا ہے محمد کے دین کو چھوڑ, ایمان سے باز آ جا. کہتی ہے نہیں. شرم گاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا, ادھر سے ڈالا اس طرف نکال لیا گیا. پیچھے سے ہاتھ بندھے ہیں, ہاتھ کھلے ہوتے تو کم سے کم پکڑ سکتی تھی, نکال سکتی تھی, لیکن ہاتھ پیچھے سے بندھے ہیں جیسے پھانسی کے پھندے پر مجرم کو لے جایا جاتا ہے اور پیچھے سے اس کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں. سمیہ کی شرم گاہ میں جب نیزہ داخل ہوتا ہے کھنجر, تو سمیہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے. وہ بوڑھی عورت, جوان بھی نہیں تھی, جس کی عمر 80 کو کراس کر چکی ہو, ایسی بوڑھی عورت, اور اس کی شرم گاہ میں نیزہ داخل کر دیا جائے کھنجر. اور اس بات بھی وہ یہ نہ کہے کہ اللہ میری جان کی حفاظت فرما. اس کے منہ سے یہ نہیں نکل رہا ہے, اس کے منہ سے نکلا تو کیا نکلا؟ ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین. آئے اللہ, ابو جہل مجھ سے میرا دین چھیننا چاہتا ہے, مجھ سے میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے. اللہ میری جان جا رہی ہے چلی جائے لیکن میرا ایمان نہ جانے پائے. ایمان کی طاقت دیکھ رہے ہیں آپ. ثبت قدمی علی دینک, اللہ میرے ایمان کو اپنے دین پر ثابت رکھنا. اللہ میری جان چلی جائے پرواہ نہیں, لیکن میرے ایمان کو بچا لینا. ابو جہل کو غصہ آتا ہے, کہتا اب بھی نہیں مانتی ہے؟ کہتی ہے نہیں. 2 اونٹ منگاتا ہے ابو جہل. اور سنو میرے بھائیو, آخری واقعہ. اس پیر کو سمیہ کا, یہ پیر اس اونٹ سے باندھا اور اس اونٹ کا چہرہ کر دیا پورب کی طرف, اور دوسرا پیر سمیہ کا دوسرے اونٹ سے باندھا اور اس کا چہرہ کر دیا پشچم کی طرف, اور کوڑا ہاتھ میں. سمیہ بولتی ہے جی ان اونٹوں کو کوڑا ماروں گا, ایک اونٹ ادھر بھاگے گا, ایک اونٹ اس طرح بھاگے گا, تیرے پیر چیر دیے جائیں گے, بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. جب یہ کہتا ہے, سمیہ کہتی ہے ابو جہل اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں, رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں, جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے. ہاں اے ابو جہل, یہ جنت میں دیکھ رہی ہوں, اللہ کی قسم مجھے دکھائی دے رہی ہے, اس کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے. ابو جہل جلدی کر, میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں کوڑا اٹھا کے تیرے ہاتھ میں دے دیتی, تو نے تو میرے ہاتھ ہی باندھ دیے ہیں. جلدی کر, جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے رب کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے. کون سا ایمان تھا, کون سا ایمان تھا, ایمان کی وہ کون سی طاقت تھی. پیر بندھا ہوا دیکھ رہی ہے, دونوں اونٹوں سے بندھا ہوا دیکھ رہی ہے, ہاتھ بندھے ہیں, اس کو معلوم ہے کہ اونٹ بھاگیں گے تو میرا انجام کیا ہوگا, میرے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. اپنے بیٹے کے سامنے کہہ رہی ہے, اپنے پتی کے سامنے کہہ رہی ہے, ابو جہل جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے. اس کو غصہ آیا اور اس نے اونٹوں کو بھگا دیا, ایک اونٹ ادھر بھاگا, ایک اونٹ ادھر بھاگا. سمیہ
सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन 2 टुकड़े इस तरीके के हुए कि चेहरा बच गया, यहाँ तक जिस्म, यहाँ के बाद एक टुकड़ा अलग हो गया और सर वाला टुकड़ा अलग, यानी सुमैया का चेहरा सही सलामत बच गया। सुमैया की रूह तो निकल गई, लेकिन उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बाकी थी। अबू जहल करीब आता है, सुमैया के चेहरे पर हंसी देखता है, मरते वक्त भी, शहीद होते वक्त भी, तो पत्थर उठाता है, अपना सर फोड़ने लगता है। लोगों ने कहा क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए हो? कि हाँ मैं पागल हो गया हूं, सब कुछ छीन लिया सुमैया का, लेकिन मरते वक्त इसकी हंसी नहीं छीन पाया। देखो मरते वक्त भी मुस्कुरा रही है, मुझे चिढ़ा रही है, मुझे बतला रही है कि ईमान की ताकत क्या होती है। सुमैया तेरी मुस्कुराहट ने मुझे हरा दिया, तू जीत गई मैं हार गया, तू जीत गई मैं हार गया, तू जीत गई मैं हार गया। ये सुमैया की शहादत पर अबू जहल का बयान है, ये सुमैया तू जीत गई मैं हार गया, सब कुछ छीनने वाला तेरे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीन सका, तुझसे तेरा ईमान दूर नहीं कर सका, सुमैया तू कामयाब हो गई। ये मंजर जब अल्लाह के नबी ने सुमैया के बेटे और सुमैया के पति के जबान से सुना तो आंखों में आंसू आ गए और मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया। जुमे के खुतबे में आपने कहा लोगों सुनो, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती। अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम अकेले जन्नत में जाओगे। इसबिरू या आला यासिर, इसबिरू या आला यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्ना। ऐ अम्मार, ऐ यासिर, तुमने अपनी माँ का, अपनी बीवी का ये मंजर अपनी आंखों से देखा है, सब्र करो यासिर के घराने वालों, यासिर के खानदान वालों, सब्र करो, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा, अल्लाह तुम्हारे पूरे खानदान को एक साथ जन्नत में दाखिल करेगा। ईमान इस चीज का नाम है जो हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए।